السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ تعبیر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی ہر نیک تمنا پوری فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اسی سال عمرہ کروائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کریں گے استغفار کرنے کے فائدے اور اس کے وظیفے کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے غربت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ آپ نے اس انسان سے بھی یہی فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ جب ان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس 4 آدمی آئے اور ان چاروں نے اپنی الگ الگ مشکلات بتلائی لیکن آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے سے تو کچھ نہیں بتایا، میں نے تو قرآن مجید میں سے بتایا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النوح کی آیات 10 تا 12 تلاوت فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری اولاد اور مال میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت کے ترجمے پر آپ غور کریں۔ استغفار کرنے کا پہلا فائدہ، مغفرت طلب کرنے کا پہلا فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہ آسمان سے خوب بارشیں برسیں گی۔ تیسرا کہ مال میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا اولاد میں اضافہ ہوگا۔ پانچواں باغ پیدا کر دیے جائیں گے اور چھٹا نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک سالی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے مغفرت مانگنے کے سوا اور کوئی کام نہ کیا اور واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس کے بعد بارش ہوگی۔ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ہم نے بارش کی دعا میں آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا، یعنی ہم نے آپ کو بارش کی دعا مانگتے ہوئے نہیں سنا بلکہ آپ تو صرف استغفار ہی کرتے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ کے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جن سے بارش حاصل کی جاتی ہے، یعنی مسلسل سب نے استغفار کیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی دلیل میں سورۃ النوح کی آیات 10 تا 12 تلاوت کی جو کہ میں نے پیچھے بتلائی ہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر گناہ نہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ اگر کوئی انسان غربت میں زندگی گزار رہا ہے یا کوئی انسان بے روزگار ہے، کام نہیں مل رہا، وہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے،
3000 مرتبہ استغفار کرے۔ آپ نے 3000 والی بات سے گھبرانا نہیں، یہ سننے میں زیادہ لگتا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو 15 سے 20 منٹ ہی لگیں گے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھے، پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھے، پھر اللہ پاک سے دعا کرے۔ ایسے انسان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود ابراہیم اول و آخر پڑھے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو یا بیٹے کی خواہش ہو تو اس کو چاہیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 4000 مرتبہ استغفار اور 150 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھے، پھر اللہ پاک سے دعا کرے۔ اگر کوئی گناہوں میں ملوث ہے اور وہ گناہوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن جان نہیں چھڑا پا رہا تو اس کو چاہیے عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور اس کے بعد 1500 مرتبہ استغفار کرے اور 21 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھے، پھر اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کرے۔ انشاءاللہ جس گناہ سے جان چھڑانا چاہتے ہوں گے اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔